السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد شاہنواز قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں الحبیب دواخانہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک میرے دوست کی کال آئی تو انہوں نے فرمایا کہ حکیم صاحب صرف اب آج مرنے کو دل کر رہا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہوئی؟ وہ رونے لگے اور رونے کے بعد فرمایا کہ حکیم صاحب بس کیا بتاؤں، حقیقت میں خودکشی کرنے کو دل کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھانے کے بعد ان کو دلاسا دلایا، بھائی بات بتلاؤ کیا ہے، کہ جس شرم کی وجہ سے آپ کو میں بتا نہ سکا، لیکن اب آپ کو مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے۔ حکیموں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کر لیے، لیکن آج تک ذرہ برابر مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ نہ جانے سارے حکیم جیب کے لٹیرے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، میں نے ان کو سمجھانے کے بعد کہا حکمت ایک خدمت ہوتی ہے، اور جو حضرات حکمت کے ساتھ حکمت کو لے کر مہنگی ادویات اور چوری ڈکیتی ڈال رہے ہیں تو وہ حکیم نہیں ہیں بلکہ وہ لٹیرے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی نسخہ ہے، وہ صرف اور صرف ان کا کام ہی یہ ہے کہ 1000-2000 کی دوائی لی اور اسے 5-5, 10-10, 15-15 ہزار، 20-20 ہزار تک دوائی بیچ دی۔ یہاں تک کہ ایک صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے دوائی لے کر آیا ہوں اور 20 دن کی دوائی 55,000 روپے کی، استغفر اللہ، 55,000 روپے کی 20 دن کی دوائی، اور مجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ 3 مہینے مجھے دوائی کھاتے ہو گئے۔ اب پھر میں نے اس کا علاج شروع کیا۔ علاج شروع ہونے کے بعد اب بیچارہ وہ خوش ہو کر، بعد میں علاج ہونے کے بعد وہ خوش ہو کر مٹھائی کا ڈبہ میرے پاس لے کر آیا، اور اس کو میں نے سمجھایا، مگر بھائی ایسے ڈکیتوں کے پاس نہیں جایا کرتے، اچھے حکیموں کی ہمیشہ تلاش کرو۔ لہٰذا جو حضرات ایسے لوگ ہیں اس مرض میں مبتلا ہیں کہ جن کا رونے کو دل کر رہا ہے، یہ مرنے کو یا خودکشی کرنے کو دل کر رہا ہے، ان کو کیا بیماری ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ حضرات بیچارے گھر والی کے سے پریشان ہیں، کیونکہ اب کیا ہے، ویریے کے اندر ان کے پتلا پن ہے، پینس کے اندر کمزوری ہے، سیکس ان سے بھرپور ہوتا نہیں ہے، سیکس کی لذت وہ حاصل نہیں کر سکتے، تو اب وہ کیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اب تو بس خودکشی کر لوں، مر جاؤں اور زندگی ختم کر دوں۔ تو اندر یہ بیماری ہے تو آپ خودکشی کرنے کی بالکل مت سوچیں۔ آپ ہمیشہ اچھے حکیموں کی تلاش کریں اور اچھے حکیموں سے ملیں اور اپنے علاج کرائیں۔ لہٰذا دوستو، جن حضرات کے پینس کے اندر کمی ہے، یعنی ان صاحب نے بتلایا کہ میں تو اتنا کیا ہے اور اتنا کیا ہے کہ پینس کے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ پینس کے اندر کمزوری آنے کے بعد اب سنبھوگ میں مزہ نہیں آتا، جب بھی میں سیکس کرنے کی طرف چلتا ہوں تو چپچپا پانی نکلتا ہے، اور چپچپا پانی نکلنے کے بعد پینس کمزور پڑ جاتا ہے، اب اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پینس کے اندر جوش پوری طرح سے آتا ہی نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو وہ چپچپا پانی نکلنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سیکس کی لذت سے محروم ہوں۔ تقریباً مجھے 5 سال ہو گئے ہیں کہ میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ لہٰذا دوستو، اگر آپ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو میں سب سے پہلی صلاح یہ دوں گا کہ چوروں سے، لٹوروں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو ایک ہی نسخے پر سب نربھر ہیں اور ایک ہی نسخہ استعمال کرتے ہیں۔ راج ویدا رسائن وٹی کی آج میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اس کے نقصان کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور یہ کن کن مرضوں میں کام کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ بیماری ہے تو دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خودکشی مت کرنا، مرنے کی مت سوچنا، یہ کام حرام ہے، یہ کام اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اگر مرنے کی آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگنا بھی حرام ہے۔ لہذا دوستو، یہ راج ویدا رسائن وٹی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کن لوگوں کو یہ نہیں لینا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ اگر اس کو لینا چاہ رہے ہیں، مردانہ کمزوری کے شکار ہیں، تو اگر وہ اس کو لینا بھی چاہ رہے ہیں تو پہلے کسی ماہر حکیم سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد اس کو لیں۔ اور اسی طرح سے اگر وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور مردانہ کمزوری کے بھی شکار ہیں اور وہ اس کو لینا چاہ رہے ہیں تو کسی ماہر حکیم سے پہلے مشورہ ضرور کر لیں، اس کے بعد لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوستو، کن لوگوں کی کہانی ہے، یہ شادی شدہ حضرات جو 40 سال سے عمر پار کر چکے ہیں۔ کن لوگوں کی کھانی چاہیے جو شادی شدہ حضرات 40 کی عمر پار کر چکے ہیں،
उन लोगों को ये लेनी चाहिए। चिपचिपा पानी जिनको निकलता है, पेनिस के अंदर कमजोरी है, पेनिस की नसें कमजोर हो गई हैं, पेनिस के अंदर सख्ती नहीं आती, जोश नहीं आता, तनाव नहीं आता, अब सेक्स उनका इतना कमजोर हो गया है कि चिपचिपा पानी निकलता है, वीर्य में उनके पतलापन इतना ज्यादा है कि संभोग करने से पहले वीर्य निकल जाता है और जोश और टाइमिंग खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह रसायन वटी लेनी कैसे है? सिर्फ आप लोग अगर इस मर्ज में मुब्तला हैं तो 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद और 2 गोली रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बेनिफिट आप इसका लेंगे। और अगर आप इसको लेने तो शाम के वक्त में खाना कम लें, ये भी मैं आपको बता दूँ, और सोने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले लें और खाना खाने से तकरीबन 3 घंटे बाद लें। यानी हमारा हाजमा इतना दुरुस्त होना चाहिए कि 3 घंटे में खाना हजम हो जाना चाहिए। अगर हाजमा दुरुस्त नहीं है तो हमसे कमेंट में राब्ता करें और हमें बतलाएं, उसके बारे में फिर हमको आपको बतलाएंगे क्या दवाई आपको लेनी है। और इसी तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि रसायन वटी आपने ली है या नहीं ली है और क्या नुकसान इसने दिया है आपको। राजवेदा रसायन वटी आपने ली है तो इसने कोई नुकसान तो नहीं किया या इसने फायदा तो नहीं किया। अगर फायदा किया है तो किया, अच्छी बात है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया? क्या आपने परहेज तोड़ा? क्या आपने परहेज नहीं किया तब इसलिए फायदा नहीं करेगी। ये राजवेदा रसायन वटी तब फायदा नहीं करेगी तो आपने परहेज नहीं किया, या आपने संभोग किया, या आपने इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और मुफ्त में जानकारी हासिल करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का निशान दबा दें, निशान पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।